وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ابن العربی اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھ رہے ہیں محترم بھائی۔ کہتے ہیں دونوں سکہ تھے، یہ دونوں میں کیا ہے؟ جی، یہ ابن العربی اس کو تو چھوڑ ہی دینا، اس کی طرف تو التفات کرنا درست ہی نہیں ہے۔ ابن العربی یہ صوفی، یہ تو بدعتی آدمی تھا، اس کا عقیدہ غلط تھا، وحدت وجود کا عقیدہ رکھتا تھا یہ۔ اس کو رہنے دے، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ باقی رہ کی بات حافظ ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو امام آدمی ہے نا، یہ تو بہت بڑے صاحب علم تھے جی۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور ان کی کتابوں سے جو ہے امت نے استفادہ کیا ہے بہت سا، بڑی مفید کتب ہیں ان کی۔ اور باقی رہ کی بات کہ حدیث میں یہ کیسے تھے؟ جی، حدیث کے اندر جو مقام اور مرتبہ جس طرح امام زابی رحمۃ اللہ علیہ کا یا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نا حدیث اور حدیث کی تحقیق اور اصول حدیث میں، اب وہ مقام تو ان کا نہیں ہے، یعنی وہ زیادہ حدیث کے اندر ماہر تھے، لیکن یہ فقہ میں بہت آگے تھے جی۔ فقہی مسائل پر اگر بات ہو تو پھر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو بطور دلیل اگر پیش کر لیا جائے تو میرے خیال میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، بلکہ درست ہے۔ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے، کئی ہیں ویسے ان کی کتابیں، لیکن ان کی جو کتاب ہے نا المحلہ، یہ بہترین کتاب ہے، زبردست کتاب ہے۔ المحلہ جو ہے نا، یہ کتاب ایسی ہے کہ آدمی کو فقیہ بھی بنا دیتی ہے اور آدمی کو مفتی بھی بنا دیتی ہے، ایسی زبردست کتاب ہے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ المحلہ جی۔ یہ محلہ ابن حزم کا، اسی طرح حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بلوغ المرام جی، اسی طرح جو علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی نیل الاوطار، یہ کتابیں بڑی زبردست کتابیں ہیں جی۔ تو ان کتابوں کو پڑھ لینے سے، یاد کر لینے سے، ان کو اپنے اندر محفوظ کر لینا، دل و دماغ میں، سینے میں، ان پر پختگی اور رسوخ حاصل کرنا جی، تو اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ فتویٰ دینے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اتنی زبردست کتابیں ہیں۔ تو ویسے بندہ جو ہے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو بخاری کی شرح فتح الباری، اگر وہ بھی ساتھ پڑھ لے تو یہ تو کمال ہو جائے گا، سونے پہ سہاگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔